ٹھیک ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے ہمیں بغیر مانگے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ عام قربان کی نعمت ہو یا پھر ماں باپ کی شکل میں ہو یا دولت کی شکل میں ہو. ان تمام دولتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی جو مستحق ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اور ایمان بھی ایمان کامل قرآن کریم جو ایک ایسی مستند اور دستور حیات ہے کہ جس کے سامنے اس کے ماننے والوں نے تو بہرحال جان کو نچھاور کیا ہی کیا، اس کو نہ ماننے والوں نے بھی اس کو ایک مستحکم دستور مانا. اور اللہ نے وہ نعمت بھی بغیر مانگے ادا کی، بغیر مشقت اور بغیر محنت کے ادا کی. لیکن اس نعمت کے عمل میں قدر نہیں، اور ناقدرے لوگ نعمت سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے. ان دونوں باتوں کو اگر آپ ملائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کی زندگی پر اثر بھی تھی، پر رونق بھی تھی، اور غیروں پر اور فریق مخالف پر ان کا ایک رعب اور ایک دبدبہ بھی تھا. صرف اسی قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ قرآن آج ہمارے پاس بھی ہے. لیکن وہاں قرآن کی اہمیت اور اس کی جو کما حق و عزت تھی اس کے اکارڈنگ انہوں نے قرآن کریم کو فالو کیا، قرآن کریم کو مانا، اپنے دل میں اپنے اعمال میں جگہ دی. ہم نے قرآن کریم کو صرف کتابوں میں جگہ دی. قرآن پر یہ بات حقیقت ہے کہ جب جس چیز پر کوئی محنت نہ لگی ہوئی ہو، جس پر کوئی قربانی نہ لگی ہوئی، اس کی کوئی اہمیت نہیں آتی. میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے. ایک وہ آدمی ہے نئی نئی شادی ہوئی اور نطفہ ٹھہر گیا، 9.5 مہینے کے بعد
اس کے ہاں اولاد، پھر اولاد، پھر اولاد۔ اس آدمی کی محبت، اور ایک وہ ہے جو 10 سال سے انتظار کر رہا ہے کہ اللہ کوئی اولاد دے دے، ڈاکٹروں پر کر رہا ہے، اور اللہ نے ایسا ممکن کر کے دکھایا ہے، وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے نہیں۔ جب ایک آدمی 12 سال ڈاکٹروں کے اور 12 سال عاملوں کے آگے پیچھے دوڑتا رہا، ہر ممکن محنت اس نے کی ہو، ان دونوں باپ کی اپنی اولادوں سے محبت کا آپ اندازہ لگا کر کے دیکھیں۔ پڑھانے کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ پہلے کے دور میں استاد اگر بچے کو مارتے تھے، بچہ باپ سے آ کے شکایت کرتا تھا تو باپ اس کو لے کے جاتا اور کہتا ٹیچر سے کہ بھائی ہڈی ہڈی ہماری اور ماس ماس تمہارا، جتنا چاہو اسے مار لو لیکن کامیاب ہونا چاہیے، یہی بات۔ لیکن آج کے دور میں مسئلہ الٹا ہے، اگر بچے کو زور سے ڈانٹ بھی دیا تو ماں باپ اگر سلیقے مند ہوں گے تو روتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کے واسطے آپ تھوڑا رحم کریں اور بچے کو زیادہ سختی سے نہ ڈانٹیں، اور اگر اجڑ اور جاہل ہوں گے تو وہ ڈنڈا ساتھ میں لے کر کے آئیں گے، بیٹے کس نے مارا، اس نے۔ ان دونوں میں کامن بات کیا، جو اپنے بچے کو سراہتے ہوئے آئے ہیں ٹیچر کے پاس، کامن بات یہ ہے کہ ان دونوں لوگوں کی اولادیں یا تو کسی کی ایک ہے اور یا کسی کی 2، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ تیسری اولاد کے چکر میں رہو گے تو بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پیٹ چاک ہو رہے ہیں، مجبور ہے، اور کچھ شوق سے کر رہے ہیں اس کام کو۔ اور پہلے کیوں اجازت دیتے تھے؟ پہلے ادنا سے ادنا آدمی کے 5 بچے ہوتے تھے، بولے ایک آدھ کا ہاتھ پیر بھی ٹوٹ گیا 4 تو کماتے رہے، لیکن یہ نالائق اگر نالائق ہی رہ گیا تو یہ زندگی بھر پریشان کرے۔ تو پہلے اولادیں زیادہ ہوتی تھی، اس لیے ماں باپ کو زیادہ فکر نہیں تھی۔ اب اولادیں بڑی محنت کے بعد آ رہی ہیں، بڑا پیسہ لگ رہا ہے، تو اس لیے کیا ہو رہا ہے، اولاد سے محبت زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ قربانی اب زیادہ دی جا رہی ہے۔ ایک صحابی، بخاری میں روایت ہے کہ ان کو بچپن کی حالت میں اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گئے، چڑھتی ہوئی جوانی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جب تک تشریف لے جا چکے تھے، اتنا موقع نہیں تھا کہ اس فاصلے کو طے کر سکیں۔ ان کا ایک عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ کیا کرتے، مدینے کا اور مکے کا جو شاہراہ عام تھا، جو ایک گورنمنٹ روڈ تھا ایسے مان کر کے چلے، وہاں پر وہ شاہراہ عام پر کھڑے ہوتے اور مدینے سے آنے والے سواروں سے پوچھتے کہ کوئی میرے محمد کے پاس سے آیا ہے کہ نہیں، اور کوئی جو آیا ہے اسے کیا قرآن کریم کی کوئی نئی آیت معلوم ہوئی ہے کہ نہیں۔ کسی کو آدھی آیت، کسی کو ایک آیت، کسی کو 2 آیتیں، کسی کو 3 آیتیں، جیسی جیسی معلوم ہوتی وہ اس کو منت سماجت کر کے بھائی تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے تمہیں بتانے کے لیے، میں اپنے گھر پہ جا رہا ہوں، مجھے بہت کام ہے، سفر سے آ رہا ہوں، بھائی تھوڑی سی میری گزارش ہے، غریب آدمی کو جا نہیں سکتا ہوں، میرے اوپر رحم کھاؤ، تھوڑا بہت مجھے بتا کر کے آپ چلے جاؤ۔ کیسے ایک آدمی جو کہ 500 میل دوری سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو روک کر کے اس کا 15 منٹ لینا کتنا مشکل ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیسے منت سماجت کرتے ہوں گے، جو جس کو ایک یاد ہوتی وہ ایک سنا دیتا اور وہ بیٹھ کر کے رٹتے، جس کو 2 ہوتی 2 سناتا اور بیٹھ کر کے رٹتے۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم سیکھا۔ بتاؤ ایک ایک آیت کر کے منت سماجت کر کے ایک ایک آیت لی ہو، اس آدمی کے قرآن سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہن فاطمہ بنت خطاب، ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، یہ دونوں وہ لوگ تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین صحابہ میں سے، صحابیات اور صحابہ میں سے فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن ہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے نعتوں میں سنا ہوگا، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں آپ کو۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں جس وقت دعوت کا کام چل رہا تھا، دار ارقم سے سارے صحابہ جو بھی گنے چنے 10-15 صحابہ تھے وہ محنت کر رہے تھے، ماشاءاللہ اسلام پھیل رہا تھا۔ حضرت حمزہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے مان لیجیے جوڑی دار کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور لوگوں میں حضرت حمزہ کا نام بھی آتا، پہلوان لوگوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا۔ انہیں کسی نے یہ بتایا کہ حمزہ ابن عبد المطلب مسلمان ہو گئے، وہ تلوار لے کر کے دوڑے، کہنے لگا آج حمزہ سے ہی نپٹیں گے۔ راستے میں ایک مخزومی شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے یہ بات کہی کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ صاحب ایسے ایسے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس سے بھی پوچھا یہ بتا تو مسلمان ہوا ہے یا اپنے ہمارے مذہب پر ہے؟ اس نے بھی کہا میں مسلمان ہوں۔ اور مارنے کے لیے تل گئے۔ حضرت عمر کا غصہ تو آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، عمر جیسا جلال کسی اور صحابی میں نہیں تھا۔ اسے میں جب انہوں نے کچھ اسے مارنا پیٹنا شروع کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں مارنے سے پہلے اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لے لو، آپ کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب ایک انسان جو غیر پڑوسی کے اسلام لانے پر غصہ ہو، جب اسے یہ پتا چلے میرے گھر کا فرد بھی میرا باغی بن گیا ہے تو اس کے غصے کا عالم کیا ہو؟ دوڑتے ہوئے بہن کے گھر پہ پہنچ گئے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ بند تھا، لیکن پہلے گھر اتنے بڑے تو نہیں تھے جیسے آج ہمارے الحمدللہ گھر ہیں کہ باہر بیل لگانی پڑتی ہے تب جا کر کے ہمارے گھروں میں آواز پہنچتی ہے۔ اتنے بڑے گھر نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، ایک ایک کمرے کا گھر تھا۔ کنڈی کھٹکھٹائے تو آدمی کو پتا چل جائے کہ باہر کون ہے اور اندر والا کیا باتیں کر رہا ہے، باہر والے کو پتا چل جاتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی قرآن پڑھ رہے اور قرآن کی شکل میں نہیں تھا جیسے آج ہمیں اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے پورے 30 پارے ہمیں بنا کر کے عطا فرما دی۔ ورق بکھرے ہوئے تھے، پڑھ رہے ہیں، آواز حضرت عمر کو پہنچ گئے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ باہر جلدی سے وہ سمیٹ سماٹ کر کے وہ اپنے جو بھی ورقے تھے قرآن کے انہوں نے الگ رکھ دیے، چھپا دیے۔ بہن نے پوچھا جی بھائی کیا کام ہے؟ وہ تو غصے میں کہنے لگے یہ بتاؤ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، مرتد ہو گئے ہو ہمارے دین سے، ہمارے خداؤں کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور انہوں نے بیچاروں نے اولین وقت تھا منع کر دیا، صاحب نہیں آپ کو غلط خبر ملی ہے، ہم کہاں مسلمان ہو سکتے، آپ کے ہوتے ہوئے اور ہم مسلمان ہو جائیں۔ بولے بناؤ مت، جو تم پڑھ رہے تھے میں نے سب سن لیا ہے۔ اب بہت دیر کی بحث کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مارنا شروع کیا ہے، اتنا مارا سعید بن زید کو کہ جو بہن تھی وہ کھڑی ہو گئی بچانے کے لیے، بھائی کیا کر رہا ہوں مر جائیں گے، اور بہن کو بھی پکڑ کر کے ایسے پھینک دیا اور بہن جا کر کے گری اور ان کے خون نکل گیا۔ لیکن بھائی تھے، بہن کا خون دیکھا، تھوڑی سی رقت آئی، لیکن مار برابر رہے بہنوئی کو، سینے پہ چڑھ گئے مارتے مارتے۔ لیکن بہن نے پھر کہا کہ تمہارا بہنوئی جو نہیں کہہ پا رہا مجھ سے سنو، تم ہمیں جان سے بھی مار دو گے تو ہم دین اسلام کو اپنے دل سے رخصت نہیں کریں، جو چاہو وہ کر لو، لیکن اسلام کا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو غفلت میں تھے، ہمیں تو ایسا راستہ ملا ہی نہیں، آج اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تمہارے ظلم کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو چھوڑ دیں۔ یہ قربانیاں دے کر کے قرآن کریم کو حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد جب بہن کو زخمی دیکھا تو ہاتھ روک لیا، اور بہن کے الفاظ سنے تو ہاتھ روک لیا، اور پھر وہ انٹیلیجنس جو ان کے اندر تھی، جو ان کے اندر سمجھ اور ذہانت تھی، اس کا اندازہ لگایا کہ ان کے دل میں بھائی سے بڑھ کر کے محبت کسی کی آ گئی، اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ کمال ضرور ہے۔ کہا کہ اچھا لاؤ ورقے لے کر کے آؤ، میں دیکھوں کیا ہے اس کے اندر۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں اس کے اندر موجود تھیں۔ جب قرآن کریم کی یہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی تو آخر میں جب صفحہ مکمل ہوا ہے تو کہنے پر مجبور ہو گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کسی تیسرے آدمی سے نہیں پوچھا ہے عمر فاروق نے، اور سعید بن زید اور آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب
اگر اس وقت ہار مان جاتی تو شاید ہو سکتا تھا کہ کچھ اور معاملہ ہوتا، لیکن جب قربانیاں جس نے اپنی جان پر کھیل کر کے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہ محبت کرتا ہے اصل۔ ہمارے یہاں تو کوئی قربانی نہیں کی قرآن پر، ہمارے یہاں تو اگر موقع لگ رہا ہے، ہمارا بچہ ہمارے بچے کی شروعات مثال کے طور پر کانوینٹ سے ہو رہی ہے، پڑھانا غلط بات نہیں، لیکن شروعات غلط ہے۔ ہمارا موقع لگتا ہے تو ہم تو سردیوں میں مولانا صاحب سے کہیں گے مولانا بچے کو مسجد میں مت بلاؤ، موقع ہو تو گھر پر آ جاؤ، اور گھر پہ بھی رضائی کے اندر ایک ہی رضائی میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ یہ حالات ہماری عیاشی کے ہیں، یہ قرآن کی بے حرمتی آپ کر رہے ہیں۔ مولانا کی عزت ایک عام نوکر سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کو میری بات ہو سکتا ہے میری بات سے اختلاف ہو، چڑ ہو، لیکن جو بات سچ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ جس قوم نے قرآن کو اہمیت دی، اللہ نے ان کو کبھی جو ہے فاتح مصر بنا دیا، کبھی فاتح اندلس بنا دیا، اور کبھی فاتح ترکی بنا دیا، اور جس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑا اور اس کو سیکنڈ درجہ دیا، بلکہ سب سے آخری درجہ دیا، اللہ نے اس قوم کو باوجود اسلام کے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس قرآن سے ہدایت لینے والے لوگ، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن پر کوئی ہماری قربانی نہیں جا رہی۔ میرے بھائیوں، حالات اس وقت جو تقاضا کر رہے ہیں وہ اس بات کا کر رہے ہیں کہ قرآن طاق میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن کو تو ہمیں پڑھنا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک کانسیپٹ جو ہے میں اس کا ازالہ کر دوں۔ کئی ساتھیوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھو تو صرف سمجھ کر کے پڑھو، ورنہ قرآن ہی مت پڑھو۔ آپ بھی غلط ہیں۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ الف لام میم پر اللہ نے 30 نیکیاں دی، وہاں پر ترجمے کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری جگہوں پر اللہ نے اس کی تفسیر کا، اس کے دستور حیات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا، ہر گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، ان میں سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے، ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن پر اس کی سمجھ پر پورا وقت دے سکے۔ کچھ بھی ہوں گے تو چلے گا، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے سے اگر کوئی قاصر رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قرآن کریم جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، آفرز آتے ہیں، کمپنی کے آفر آتے ہیں فلاں وقت میں فلاں وقت میں، یہ جو ہمارا قرآن پڑھنا ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو جلدی سمیٹنے کا سب سے فاسٹ سورس ہے۔ آپ الف پر 10 نہیں کیا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صفحے پر کتنے الفاظ ہوں گے صاحب؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کیلکولیٹر تھک جائے، قرآن کریم کے 30 پاروں کا تو کیا گنیں گے، 2 صفحے بھی اگر گن لیے تو آپ کو لاکھوں میں تعداد جائے، لیکن ہمیں اس کرنسی کا اندازہ نہیں، ہمیں اندازہ ہے 10 روپے والی کرنسی کا۔ ابھی اعلان کر دیں، ہمارے یہاں متولی صاحب اعلان کر دیں کہ صاحب جو بھی یہاں پر آ کر قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھے گا 10 روپے ملے گا۔ اس مسجد میں، مغلوں والی مسجد میں پر ہر 10 روپے ملیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسجد میں امام صاحب کو بھی مصلی پہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وجہ ہم 10 روپے کی کرنسی سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات جان لو، آخرت میں جو کرنسی چلنے والی ہے وہ کرنسی روپیوں کی نہیں ہے، وہ نیکیوں کی کرنسی ہے، اور وہ کرنسی آپ کو صرف قرآن سے اور قرآن پر عمل سے مل سکتی ہے۔ الفاظ بھی پڑھو، اس کو سمجھو بھی، اور اس کو اپنی ہدایت میں، اپنے اعمال میں لے کر کے آؤ، تبھی کام بن پائے گا۔ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس بات کی اجازت دے رہی ہیں کہ ہم اپنے قرآن، بلکہ حکم دے رہی ہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں نے تمہارے درمیان میں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو اللہ کی کتاب، دوسرا رسول اللہ کی سنت۔ کتاب اللہ کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کے سارے جتنے بھی جلدیں ہیں وہ پکڑ کر کے سینے سے چپٹ کر کے رکھ دیں، یہ مطلب نہیں ہے۔
زندگی، آپ کی شادیاں، آپ کے نکاح، آپ کی خوشی، آپ کا غم قرآن کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، تب جا کر کے بات بنے گی۔ قرآن سے شغف اور محبت میں دل روتا ہے کہ جس وقت یہ بات سامنے آتی ہے، جس پوری تعمیرات کی بنیاد کھوکھلی ہو اس پر آپ ڈیکوریشن کر کے کیا کریں گے؟ آپ نے ریت کے اوپر بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی بنیاد کے اچھی سے اچھی عمارت کھڑی کر دی، کتنے دن چلے گی؟ طوفان آئے گا اور بنیادیں خالی کر کے چلا جائے گا، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، بلڈنگ ڈھہ جائے گی۔ ہم نے بچوں کی جو پرورش کرنی تھی وہ اس انداز پر کرنی تھی کہ ہمیں سب سے پہلے ان کو انٹروڈکشن اللہ کا اور اللہ کی کتاب کا دینا چاہیے تھا، ہم نے وہ نہیں دیا۔ دہریت آ گئی لوگوں میں، بچوں میں، ان کے سوال یہ ہے اللہ کون ہوتا ہے صاحب؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو سوال میرے پاس آتے ہیں، اللہ کہاں ہے؟ اب اللہ کو دیکھنے والی چیز ہے، اللہ کو اس کی قدرتوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو قرآن میں کھول کر کے بیان کر دیا اسے قرآن ہم نے سکھایا نہیں، اللہ کا تعارف ہی نہیں گیا اس کے پاس۔ آپ کی سانس اللہ بتا رہی ہے اور آپ کی زندگی اللہ کا پتہ بتا رہی ہے، آپ کی موت اللہ کا پتہ بتا رہی ہے، آپ کے اندر حلق میں رزق کا اترنا اور اس کا بچ جانا اللہ کا تعارف بتا رہی ہے، اور یہ سارے زمین اور آسمان میرے اللہ کا تعارف بتا رہے ہیں۔ یہ جب پتہ چلے گا جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اپنے بچوں کو جہاں چاہیں وہاں پڑھائیں، لیکن اس سے پہلے آپ قرآن کی تربیت اپنے بچوں کو ضرور دیں اور قرآن کا تعارف دیں، کیونکہ آخرت میں صرف کرنسی نیکی کی چلے گی، اس کے علاوہ نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔